مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو عزیزو۔ میں خداوند کا خادم جمیل موہن مارکس لاہور سے آپ کے ساتھ آج خداوند کا کلام لے کر آیا ہوں۔ کراس وے ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خداوند نے آج یہ فضل بخشا کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے خداوند آج بہت سے لوگوں تک اپنے کلام کو پہنچانے کو ہے۔ آواز ضرور میری ہے، کام خداوند کا ہے، کلام خداوند کا ہے، اور مدد اور رہنمائی کرنے میں خداوند کا روح، پاک روح ہمارا ہمیشہ مددگار رہا ہے، اور ہم سب یسوع کے لہو میں محفوظ رہ کر اپنی مسیحی زندگی کو گزار رہے ہیں اور خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ اور میں ان سب کاموں کے لیے، باتوں کے لیے، خداوند کے سارے انتظام کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آج کا کلام میری اور آپ لوگوں کی تربیت، رہنمائی اور ہماری آگے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ کا کام کرے۔ عزیزو، جب بھی ہم کلام سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ضروری ہے کہ دعا کریں تاکہ خداوند کا روح آپ کو اس کلام کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک فرد و بشر خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ابدی زندگی کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ اور آج جو خداوند کا زندگی بخش کلام میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس کے لیے خداوند نے مجھے ایک ویژن دیا۔ یہ ایک رویا بھی ہے، پھر اس میں ایک تجربہ بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، اور جیسے ہمیں یسوع مسیح تمثیلوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے کلام سکھاتے رہے، پرانے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر خداوند کے خادمین اسی طرح سے، اور خداوند کا روح بھی مثالوں کے ساتھ اور تمثیلوں کے ساتھ خداوند کا کلام ہم تک پہنچاتا رہا ہے، کیونکہ انسان کی یہ ایک فطرت ہے کہ اس کو جب تک اگزامپل نہ دی جائے وہ بات کو سمجھنا اس کے لیے بہت سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خدا ہماری اس سرشت سے واقف ہے، اس لیے خداوند نے ہمیشہ ہمیں نشانوں کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے اور مختلف واقعات کے ذریعے سے اپنے کلام کو سکھایا ہے، جس کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے آج بھی ہم پرانے عہد نامے میں سے بزرگ زشایہ نبی کے صحیفہ میں سے اپنی تربیت کے لیے سیکھیں گے۔ بزرگ زشایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب اور اس کی آخری 3 آیات 29، 30 اور 31 آیت کے مطابق ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ خصوصاً آج کا کلام جو 40 سال کے افراد ہیں اور 40 سال سے زائد عمر کی طرف بڑھ چکے ہیں، یا 40 کے پاس ہیں، آج کا کلام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے۔ کلام مقدس میں 40 کا ہندسہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک چلے جائیں تو ہمیں بہت سی جگہوں پر 40 کے ہندسے کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جن سے بہت سی چیزوں سے ہم واقف بھی ہیں، اور یہ بھی 40واں ہی باب ہے جس میں سے ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، زشایہ نبی اس کا 40 باب اور اس کی 29، 30 اور 31 آیت کے مطابق، وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کو توانائی کو زور کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماند ہوں گے، اور سورما بالکل
گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماند نہ ہوں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ لکھا ہے اور سورما بالکل گر پڑیں گے۔ ایک سورما داؤد نے گرایا تھا ایک پتھر سے، اور لکھا ہے وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زور کرتا ہے۔ اور آخری آیت میں پھر وہ ایک وعدے کے ساتھ کہ وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماند نہ ہوں گے۔ 2 3 4 چیزیں اس آیت میں، ان آیات میں مرقوم ہیں کہ جو سورما ہے، جو بہت طاقتور شخص ہے، وہ ایک پتھر سے بھی گر جاتا ہے۔ 12 سال کا بچہ غلیل سے ماری اور وہ سورما ڈھیر۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی، پڑھی اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو خدا کا وعدہ یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے جو جسمانی طاقت ہے اس کے اوپر تو کوئی بھروسہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک خداوند اپنے فضل سے روحانی طاقت سے ہمیں ملبس نہ کرے۔ آمین، ہالیلویہ۔ عزیزو، آخری آیت آج کا مرکز ہے کہ وہ تھکے ہوئوں کو بھی زور دے گا، وہ ناتواں کو بھی توانائی دے کر زور آور کر دے گا۔ اب یہ ممکن کیسے ہے؟ پھر آج جو ہم 40 سال اور 40 سال کے قریب آنے والے لوگ اور 40 سال سے بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس کلام کا خصوصاً کیا تعلق ہے؟ عقاب کا یہاں پر میرے عزیزو ذکر ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو اور الیبوریٹ کر دوں۔ عقاب کی زندگی 20-25 سال کے قریب ہوتی ہے، اور بہت زیادہ بھی جائے تو وہ 40 کے قریب چلا جاتا ہے۔ عقاب 40 سال تک زندہ رہتا ہے۔ جب عقاب اپنی آدھی عمر کو پہنچتا ہے، جو کہ لگ بھگ 22 سال کی عمر ہوتی ہے، تو وہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، پھر وہ شکار نہیں کر پاتا، پھر وہ اڑ نہیں پاتا، کیونکہ اب اس کی چونچ بڑھ چکی ہے، اس کے ناخن بڑھ کر گول ہو چکے ہیں، اس کے جسم پر بال اور پر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ وزنی ہو چکا ہے۔ عقاب کیا کرتا ہے؟ اپنی اس حالت میں خود کو اکیلا کرتا ہے، چٹانوں میں لے جاتا ہے، پتھریلی نوکیلی چٹانوں میں۔ یہ وہاں پر کچھ عرصہ رہتا ہے، پتھروں پہ مار مار کر اپنی چونچ توڑ دیتا ہے، پتھروں پہ رگڑ رگڑ کے اپنے ناخن توڑ دیتا ہے، تکلیف دہ پروسیس سے گزرتا ہے، چونچ ٹوٹتی ہے، لہو نکلتا ہے، درد ہوتی ہے، ناخن ٹوٹتے ہیں، لہو نکلتا ہے، درد ہوتی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چونچ اور اس کے ناخن دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس دوران میں وہ کمزور بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خوراک نہیں کھا پا رہا جو وہ کھاتا تھا، وہ شکار نہیں کر پا رہا جو وہ کرتا تھا، مگر اب کیا ہے کہ اس کے پاس نئی چونچ، نئے ناخن آ گئے ہیں۔ اب وہ نئی چونچ اور نئی ناخن سے اپنے بال اور پر اکھیڑ دیتا ہے، جنہوں نے اس کو وزنی کیا ہوا تھا۔ وہ بالکل اپنے بال اور پر اس قدر نوچتا ہے کہ پھر اس کو ایک تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے بال نوچیں تو یہ تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اکھیڑ دیتا ہے۔ جب اس کے نئے بال آنا شروع ہوتے ہیں، جب اس کے نئے پر آنا شروع ہوتے ہیں، تو یہاں سے اس کو ایک نیا زور مل رہا ہوتا ہے، جو کہ وہ اکیلے رہ کر کچھ عرصے میں
حاصل کرتا ہے ایک تکلیف کے پروسیس میں سے نکل کر، اور جب اس کے مکمل چونچ، ناخن اور بال آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی قوت میں اڑان بھرتا ہے اور اپنے شکار کو حاصل کر کے پھر سے اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے، اور اگلے جو سال اس کے لیے خدا نے رکھے ہوتے ہیں اس میں وہ تر و تازہ اور پرزور طریقے سے جیتا ہے۔ اور عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ بلندیوں پر رہتا ہے اور زوراور ہے۔ عزیزو، ہم جو کلام مقدس کے مطابق، کلام میں لکھا ہے انسان کی زندگی کیا ہے، 60-70 سال، قوت ہو تو 80 سال، اور اس سے زیادہ قوت ہو تو پھر 90 اور 100 کا تو آج کل بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ ہماری ایک ایوریج ایج بھی 80-85 سال ہی بن چکی ہوئی ہے۔ عزیزو، ہم جو 40 سال اور 40 سال کے پاس کے لوگ ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ 40 کا ہندسہ بہت اہم ہے مسیحوں کے لیے خاص طور پر، اور کلام مقدس میں اس کے بہت سے اور بھی واقعات ہیں۔ اگر ہماری زندگی ہم 40 کے ہیں، 40 کے پاس آ رہے ہیں، 40 سے آگے نکل گئے ہیں، اور ہماری زندگی ابھی تک تر و تازہ نہیں ہے، تو آج کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آئیں میرے عزیزو، تھوڑا سا اپنے آپ کو تنہا کریں، جو زندگی ہم اس وقت گزار رہے ہیں اس سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا تنہا کریں، پارک میں جائیں، کمرے میں بیٹھیں، کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اور اپنی زندگی کو پرکھیں کہ کون سی چیز آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی، وہ کون سے وزن ہیں جو آپ نے خود بخود اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ اس عقاب کی طرح ان کو اپنے ناخنوں سے، چونچ سے نکال ڈالیں، زبان تبدیل کریں، کام تبدیل کریں، اپنے unnecessary بوجھوں کو کم کریں، غیر ضروری تعلقات کو ختم کریں، غیر ضروری معاملات کو ختم کریں، خام خواہ کے برڈنز جو ہم نے چڑھا رکھے ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کریں اور اپنی زندگی سے نکالیں۔ خداوند کا کلام پڑھیں جو آپ کی اور میری ہڈیوں کے لیے اور گوشت کے لیے مضبوطی اور تازگی ہے۔ آئیں ایک نظر پرانے عہد نامے میں لے کے جائیں۔ خداوند نے اپنے لوگوں کو تنہا کیا، دعا میں وہ بڑھے، مضبوط ہوئے، اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور لمبی زندگی پائی، بابرکت زندگی پائی۔ عزیزو، آج ہم جسمانی طور پر اگر کمزور ہو رہے ہیں، روحانی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے تنہا ہوں، علیحدگی میں جا کر اپنے وقت کو گزاریں، خداوند کے کلام سے بھریں، تاکہ ہمارے لکھیں، سوچیں کہ ہمارا کون سا غیر ضروری تعلق ہے، کون سا ایسا ہمارا معاملہ ہے جو کہ خام خواہ میں ہم نے اپنے اوپر سر پہ سوار کیا ہوا ہے۔ آدھی پریشانی تو آپ کی وہیں پر نکل جائے گی۔ میں نے کچھ اس طرح کے کام کیے، میں نے کچھ غیر ضروری چیزیں چھوڑ دیں، غیر ضروری تعلقات چھوڑ دیے، میرے پاس وقت بننا شروع ہو گیا، میں نے خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا، خداوند نے مجھے اپنا کلام سکھانا شروع کر دیا۔ آج عزیزو،
جو 20 سال کا نوجوان ہے، جو 30 سال کا ہے، جو 40 سال کا ہے، جو اس سے زیادہ بڑا ہے، آئیں خداوند کے اس کلام کو مثال کے طور پر اپنی زندگی میں رکھیں اور اس عقاب پر نظر کریں۔ اور لکھا ہے کہ سورما بھی بالکل گر پڑیں گے، نوجوان بھی تھک جائیں گے۔ آج میں تھکے ہوئے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، غیر ضروری خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو کہ شاید کبھی بھی پوری نہ ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس یہ موبائل فون ہے، میں اس موبائل فون کو، اس موبائل سسٹم کو سن 1996 سے 1996 سے یوز کر رہا ہوں۔ میں نے فون ماڈل اور اشتہاروں کو دیکھ کر چینج نہیں کیا، میں نے فون اپنی ضرورت اور اپنی جیب کو دیکھ کر تبدیل کرتا رہا۔ اگر ہم آج اس موبائل فون کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آج ہماری 80% لوگ، وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک بہت مہنگا والا فون لے لیں۔ بھائی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو آپ کا کام ایسا ہے تو آپ ضرور لیں، اس کے لیے اسٹرگل کریں۔ اگر آپ کا کام ہی اتنا بڑا نہیں ہے تو پھر ایک عام فون سے بھی تو گزارا ہو سکتا ہے۔ سٹیٹس خدا کے ساتھ آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ ہم سٹیٹس انسانوں کے لیے بنانا شروع کر کے اپنے اوپر غیر ضروری بوجھ ڈالے ہوئے ہیں۔ عزیزو، آج کا یہ کلام زشایا 40 باب، اس کی 29، 30 اور 31 آیت میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم اپنے اوپر سے غیر ضروری بال جو گناہوں کے لیے ہیں، غیر ضروری بوجھ جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا، غیر ضروری تعلقات جو ناخنوں کی طرح بڑھ رہے ہیں اور ہمیں خدا کے ساتھ نہیں ملنے دے رہے، ان کو ختم کریں۔ غیر ضروری زبان جو بڑھ چکی ہے، اس کو ختم کر کے خدا سے ایک پاک اور نئی زبان مانگے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ایک وہ زبان استعمال کریں جو خدا کو پسند ہے۔ عزیزو، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، تاکہ ہم اپنی ایک بابرکت اور ہلکی پھلکی اور اطمینان سے بھری ہوئی زندگی گزاریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ کراس وے ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں، ان پیغامات کو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ بھی اس خدمت میں شامل ہو کر بہت سے لوگوں کے لیے ابدی زندگی کا وسیلہ بن سکیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کو پڑھنے اور دوسروں تک شیئر کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔